طرف میں آج لے کر آپ کو جا رہا ہوں، اور اس سائڈ کے اوپر ایک ایسی زیارت بھی موجود ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بیت اللہ شریف کے بعد سب سے جو ہے مبارک جگہ ہے یہ۔ وہ بھی آپ کو انشاءاللہ آج دکھائیں گے۔ تو میں ابھی چل رہا ہوں اس طرف اور آپ کو ان زیارات کی طرف لے کر جاتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے آپ اس طرف جب جائیں گے تو میں آج آپ کو ایک جو ہے اس جگہ پر لے کر جاتا ہوں کہ جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بیت اللہ کے بعد اگر سب سے مقدس کوئی جگہ ہے، سب سے مبارک کوئی جگہ ہے، تو اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ جو جگہ ہے سب سے مقدس اور سب سے مبارک جگہ ہے۔ اس کے اس سائڈ پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جبل ابو قبیس ہے جو دنیا کا پہلا پہاڑ ہے، اور اس کے بارے میں معروف ہے، یہ جگہ جو ہے اس کے بارے میں معروف ہے کہ اس کو ابو جہل کی یعنی لیٹرین کہا جاتا ہے، جو وہ حمام کہتے ہیں کہ یہاں پر ابو جہل کا گھر تھا، تو بعد میں سعودی حکومت نے یہاں پر جو ہے لیٹرینیں بنا دی ہیں۔ بہرحال واللہ عالم، بہرحال اس کے بارے میں یہ معروف ہے کہ یہاں پر ابو جہل کا گھر ہوا کرتا تھا۔ اصل میں اس طرف میں موجود ہوں جس طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر مبارک ہے اور جبل ابو قبیس ہے، اس طرف تقریباً جو ہے قریش کے مکانات تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر بھی اسی طرف تھا، تقریباً قریش کے مکانات اس طرف تھے، لیکن سعودی حکومت کی بعد میں حرم کی توسیع کی وجہ سے یہ مکانات جو ہے اب تو باقی نہیں رہے ہیں۔ جو مقدس جگہ ہیں ان کے نشانات کچھ باقی ہیں۔ یہ ہم اس جگہ کے تقریباً قریب پہنچ چکے ہیں جس کے بارے میں معروف ہے کہ بیت اللہ کے بعد اگر کوئی مقدس اور مبارک جگہ ہے تو اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بیت اللہ کے بعد یہ جگہ جو ہے یہ بڑی مبارک اور مقدس ہے۔ تو وہ کون سی جگہ؟ یعنی حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہ کا گھر مبارک، جہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیام کیا کرتے تھے، اور جبرائیل امین یہاں پر وحی لے کر آیا کرتے تھے۔ تو یہ مکان تو باقی نہیں رہا، یہاں پر سعودی حکومت نے پتھروں کا جو ہے ڈیزائن تبدیل کر دیا ہے۔ تو یہ سامنے جو آپ کو جگہ نظر آ رہی ہے، یہاں پر حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکان تھا، اور علماء کرام کے نزدیک بیت اللہ کے بعد سب سے مقدس جگہ اس مکان کو سمجھا جاتا ہے۔ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق قریش سے تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کے اعلان سے پہلے حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مال پر تجارت کی، اور اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شام تشریف لے گئے۔ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام بھی اس سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ واپسی پر اس غلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور صفات کی بڑی تعریف کی، جس پر حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی متاثر ہوئی، اور تقریباً 3 ماہ بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نکاح کا پیغام بھیجا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال اور حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 40 سال تھی۔ جہالت کے زمانے میں بھی حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طاہرہ کہا جاتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ابراہیم ماریہ قبطی سے تھے، اور باقی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پیدا ہوئی اور اسی مکان میں پیدا ہوئی۔ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ اتنی مالدار تھی کہ مکے کے تمام تاجروں کا مال ان کے مال کے برابر ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مفہوم ہے کہ تمام جانوں کی ممتاز اور برگزیدہ 4 خواتین ہیں: مریم بنت عمران، خدیجہ بنت خلید، آسیہ زوجہ فرعون، اور فاطمہ بنت اسد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت کا مفہوم ہے کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی ازواج مطہرات پر اتنا رشک نہیں آتا تھا جتنا حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر۔ حالانکہ میں نے انہیں نہیں دیکھا، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر ان کا ذکر فرماتے رہتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بکری ذبح فرماتے تو اس کے اعضاء کو علیحدہ علیحدہ کر انہیں حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہ کی سہیلیوں کو بھیج دیتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی ایک اور روایت کا مفہوم ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ختیجہ رضی اللہ عنہ کی تعریف فرمانے لگے اور فرمایا: ختیجہ مجھ پر اس وقت ایمان لائی جب ساری دنیا کفر پر اڑی ہوئی تھی، اور اس نے اس وقت میری تصدیق کی جب دنیا جہان کے لوگ مجھے جھٹلا رہے تھے، اور اس نے اپنے مال میں مجھے اس وقت شریک کیا جس وقت لوگوں نے کسب حلال سے مجھے منع کیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں کسی دوسری عورت سے شادی نہیں کی، اور جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو گیا تو اس کے 3 سال بعد میرے ساتھ نکاح کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت کا مفہوم ہے کہ ایک مرتبہ جبرائیل امین تشریف لائے اور فرمایا: ابھی تھوڑی دیر میں ختیجہ آپ کی خدمت میں کچھ کھانے پینے کی چیزیں لے کر حاضر ہو رہی ہیں، جب وہ آئیں تو انہیں اللہ رب العزت کا سلام اور میرا سلام پیش فرمانا، اور انہیں جنت میں ایک عالی شان محل کی خوشخبری
کی بشارت دینا۔ تو یہ جو مکان آپ دیکھ رہے ہیں یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مکان تھا، اور اسی مکان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرزند ابراہیم کے علاوہ باقی اولاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدا ہوئیں، اور اسی مکان میں جبرائیل امین وحی لے کر آتے تھے۔ علماء کرام کے نزدیک مکہ مکرمہ میں بیت اللہ کے بعد اس مقام کو سب سے مقدس سمجھا جاتا ہے۔